تشریف لائے ہمارے انتہائی قابل احترام بزرگ سید سفیر احمد شاہ صاحب۔ چونکہ سید سفیر احمد شاہ صاحب ایک طویل عرصے تک بڑے بڑے اکابر علماء کرام کے ساتھ وابستہ رہے، اور ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ چونکہ بیانات ریکارڈ کرتے تھے، کیسٹوں کا کام کرتے تھے، اس لیے بڑے علماء کرام کے ساتھ ان کے بہت اچھے روابط اور ملاقاتیں رہی ہیں۔ شاہ جی نے کچھ واقعات اکابر علماء کرام کے سنائے تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ واقعات ہم اپنے دیگر سننے والوں تک بھی پہنچائیں۔ تو آئیے شاہ صاحب سے بات چیت کرتے ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج شریف ہیں؟ جی الحمدللہ، شکر اللہ پاک کا۔ شاہ جی، جیسا کہ آپ نے مجھے پہلے بتایا کہ کافی عرصے بڑے بڑے علماء کرام سے آپ کا رابطہ رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی اور ہمارے سننے والوں کو کچھ ان کے واقعات سنائیں جو آپ کے ساتھ ملاقات وغیرہ میں گزرے ہیں۔ چونکہ ہمارا راولپنڈی اسلام آباد کا علاقہ ہے، راولپنڈی میں سب سے پہلے نام لیتے ہیں شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یقیناً آپ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ سے ملے ہوں گے، ان کے بیانات وغیرہ سنے ہوں گے، اس بارے میں اگر کوئی آپ ہمیں واقعہ یا کوئی بات ان کی سنائیں۔ جی حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے لاری اڈے پہ ملے۔ یہ راولپنڈی لاری اڈے پہ؟ جی پھر ودائی اڈا جس کو وہاں، تو میں نے کہا حضرت کیسے آنا ہوا؟ فرمانے لگے یار کل جمعے تھے آئے سے؟ میں کہا جی آیا تھا حضرت، کشتی کو لے کر میں آیا ہوں چھوڑنے کے لیے۔ اچھا، وہ جو نعت خان نعت خان کشتی کو میں چھوڑنے کے لیے آیا ہوں، یعنی چشتی نعت خان کو خود چھوڑنے کے لیے اڈے پہ گئے؟ جی اڈے پہ گئے۔ تو میں نے کہا جی حضرت یہ اللہ تعالیٰ نے، وہ کہنے لگے یار اللہ نے اس کو بھی ہدایت دے دی ہے استاد، میں اس کو چلو۔ کس طرح ذرا تھوڑا آپ کوئی انداز ہمیں سنا سکتے ہیں شیخ صاحب کے بیان کا؟ کوئی انداز جو آپ نے سنا ہو، آپ کو یاد ہو کہ شیخ صاحب کیسے توحید کی بات کیسے کرتے تھے؟ بس یہ شیخ صاحب ایک دو بات تو ہے ہی نہیں، وہ تو سارا دن انسان شروع رہے تو ختم نہیں ہو سکتا، لیکن چلے ایک دو بات بتا دیتا ہوں آپ کے سار پہ۔ جو ان کی کوئی عجیب بات جی ہو نا۔ عجیب بات یہ ہے کہ شیخ صاحب ممبر پہ بیٹھتے تھے، مختصر خطبہ کرنے کے بعد بس پھر لا الہ الا اللہ پہ جو ہے ان کا زیادہ زور ہوگا۔ اچھا، ہاں کہتے تھے وہ، اب وہ میرا بھی وقت نہیں ہے جو وہ سور لگاؤں، لیکن مختصر ہے کہ ہاں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، الا اللہ مگر ایک اللہ۔ سبحان اللہ۔ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں آپ گئے تھے؟ جی میں جنازے پہ گیا تھا، یہ جو لیاقت باغ میں؟ جی لیاقت باغ میں شیخ صاحب کی ہوگا، وفات تو پاکستان میں ہوئی نا؟ نہیں دبئی میں، دبئی میں ہوئی جی دبئی میں، تو؟ قرآن سناتے ہوئے اچھا، ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، قرآن سنا رہے تھے، وہیں بیٹھا ہوا؟ وہیں پہ وہ آیا دورہ ہوا تو تو ان پہ ان لوگوں نے ہرجائیوں نے بڑا وہ کیا کہ یار شیخ کا چہرہ بدل گیا ہے نعوذ باللہ، اس لیے جو ہے انہوں نے دکھایا نہیں۔ تو اس پہ ضیاء الرحمن فاروقی صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے پاس 400 علماء دبئی کے، انہوں نے لکھا ہے قسم کھا کر کہتے ہیں وہ دبئی کے علماء کہ ایسا خوبصورت چہرہ ہم نے نہیں دیکھا، ایسا چہرہ فاروقی صاحب نے کہا کہ ایسا چہرہ میں نے نہیں دیکھا۔ اور ساتھ پھر یہ کہنے لگے کہ یہ تو مسئلے کی بات ہے کہ جب تابوت میں مردے کو رکھ دیا ہے تو اس کے بعد اس کو دکھانا نہیں چاہیے۔ تو یہ بتائیں شیخ صاحب کی ساری زندگی ظاہر قرآن کی تبلیغ میں، توحید اور ختم نبوت کے لیے، جی جی تحریک ختم نبوت میں بھی کچھ ان کی بات جی آپ ہاں کو یاد ہے؟ جی ہاں جی ہاں جی بہت زیادہ، اکثر و بیشتر جو ہے شیخ صاحب کو جو ہے کہ ان کو وہ بنایا جاتا تھا امیر، تو اسی طریقے قیادت فرماتے تھے جی راولپنڈی میں، حتیٰ کہ اس وقت مولانا کیا نام تھا مسلم محمود صاحب وہ بھی کہتے تھے، وہ آتے تھے لیکن کہتے تھے قیادت آپ کریں، راولپنڈی کی قیادت آپ کریں کیونکہ یہ شہر آپ کا ہے،
جی آپ قیادت کریں. اسی طرح بریلوی علماء، حدیث علماء سب کو جوڑ لیتے تھے اس وقت. یہ ایک واقعہ تو مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے، مولانا عارف اللہ شاہ صاحب. عارف اللہ شاہ صاحب ہاں، یہ بریلویوں کے بریلوی بہت مسجد بڑے کے بڑے خطیب، جامع مسجد کے خطیب تھے. تو دلی میں ہاں، جامع مسجد روڈ پہ ہی جامع مسجد ہے، اس کے جی خطیب تو پیر بھی تھے یہ. تو ان کو جو شیخ صاحب نے کہا کہ بھائی آپ نے یہ اس دفعہ جو ہے ختم نبوت کا جلسہ ہو رہا ہے، اس کی قیادت آپ کو دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں شیخ صاحب یہ تو آپ ہی کریں، آپ کے پیچھے میں ہوں گا. واہ تو 100 سے زیادہ علماء جو ہے ان کے تھے سبحان اور اپنے تو تھے ہی. وہ بہت بڑا جلسہ اللہ. تھا. بریلوی سارے علماء بھی ہاں، یہی وہ کہہ رہے تھے کہ اس موقع یہاں پہ قیادت آپ آپ فرمائیں، ہم آپ کے پیچھے ساتھ ہیں. ہیں. ہاں، آگے ہم نہیں ہوں گے، آپ پیچھے. اسی طرح اہل حدیث علماء بھی ہوں گے. اہل جی، حدیث وہ علماء میں بھی اہل حدیث تعلق میں یہ اپنا علامہ احسان اللہ ظہیر علامہ وغیرہ، احسان احمد ظہیری صاحب کا مجھے احسان یاد ہے اللہ یہ ظہیر تھے. شہید رحمۃ اللہ ہاں، علیہ، یہ تھے. یہ تشریف لاتے تھے یہاں پہ. ہاں، اکثر و بیشتر اچھا ختم نبوت ان کا جو ہے کئی دفعہ بیان میں نے خود بھی سنا. اچھا اچھا اچھا. وہ شیخ صاحب کے جنازے کی میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے شرکت کی ہے شیخ صاحب کے جنازے جی جی، الحمدللہ اچھا گیا تھا. اس میں کندھا وغیرہ بھی دینے کی بہت کوشش کی لیکن نہیں ہو سکا. رش بہت زیادہ تھا، بہت ہوتا. زیادہ رش تھا تو نہیں جا سکا. سنا ہے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب بھی جی جی، جنرل تشریف صاحب لائے بھی تھے، آئے تھے. جنرل صاحب آئے تو انہوں نے کندھا لوگوں نے پھر بڑا وہ افواہ اڑایا بھائی یہ آیا یہ آیا. تو اس میں بھی ضیاء الرحمن فاروقی صاحب نے کہا تھا یہ وہ اپنے سعادت کے لیے آیا. اچھا یہ کوئی شیخ پہ احسان نہیں کیا، واہ وہ واہ. اپنے لیے کیا کہ یعنی مولانا ضیاء بولی الرحمن اللہ. فاروقی صاحب نے فرمایا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب جو آئے تو شیخ پہ احسان نہیں کیا، اپنی سعادت اپنے سعادت کے حاصل لیے کرنے آیا کہ ولی اللہ کے جنازے میں شامل ہوئے. ماشاء اللہ. تو شیخ صاحب کے ایک بڑے دوستوں میں سے تھے، ان کے ساتھی تھے سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری عنایت رحمۃ اللہ اللہ شاہ علیہ. صاحب ان رحمۃ کی بھی اللہ زیارت آپ نے کی ہوگی. جی الحمدللہ. تو شیخ صاحب جی کے گھر جی میں جنازہ بھی انہوں نے پڑھایا تھا. جی جی، جی انہوں نے جنازہ بھی پڑھایا تھا اور کافی لمبا جو ہے جنازہ پڑھا، کافی دیر تک ہچکی لگ گئی ہاں تھی وہ ان ان کو. کا ذہنی تعلق تھا. ہاں، بہت تو زیادہ. شاہ جی کا بیان وغیرہ بھی آپ نے سنا، کوئی درس جی وغیرہ. الحمدللہ، درس تو اکثر ان کی وہاں تعلیم القرآن پہ اور وہ کیا نام ہے پرانے قلعے پہ جو ہے ان کا درس ہوتا تھا. جی یہ آخری 3 صورتیں تقریباً 1.5-2 گھنٹہ لگا دیتے. آخری 3 صورتوں کا درس 1.5-2 گھنٹے گھنٹے میں شاہ جی ارشاد مکمل فرماتے کرتے تھے. تھے. سبحان اللہ. واہ. وہ بھی ولی اللہ تھا. جی تو یہ ختم نبوت کے دور میں سارے حضرات آتے ہوں گے. جی جی، مولانا سارے. جی مشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، دین پوری صاحب نے. ان سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی. جی الحمدللہ ان کا کوئی واقعہ کئی کیا؟ کئی دفعہ ہوئے ہیں. ہاں، آپ ایک دفعہ مسلم ٹاؤن صادقآباد میں مسجد ہے جامع مسجد فاروقیہ. اچھا تو ان کو بلایا گیا تو حضرت سے پوچھا گیا بھائی کسی بندے کو لینے کے لیے بھیجو. کرنے لگی یار نہیں، کسی کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے، میں خود آ جاؤں گا. خود آ جاؤ. تو اڈے پہ اترے اور وہاں سے حضرت آئے ٹانگے پہ بیٹھے. وہاں سے ٹانگا چلتا تھا سینٹرل ہسپتال سے صادقآباد چوک سے، وہاں آئے اور خود آ گئے وہاں سے. اور آئے تو کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ بھائی عالم ہے، کوئی ٹوٹا تو تھا نہیں، بالکل ولی اللہ. کپڑے والی ٹوپی اور ایک کرتا، ساتھ دھوتی، رومال رکھے ہوئے ہیں. آئے حضرت ٹوپی تھوڑی میلی ہوئی، سفید ٹوپی، حضرت دھو رہے ہیں ٹوپی. آگے خود ہاں، اپنی کو دھو رہے ہیں. ٹوپی دھو رہے ہیں. نلکا وضو والی جگہ پہ گئے اور جا کے ٹوپی دھو رہے، اس کو دھویا جھاڑا پھر پہن لیا اور خطاب فرمانے کے لیے آئے. خدا کیا ایسے ہم لوگ. جیسے ہاں علماء کو سوچنا چاہیے ویسے. وہ ہمارے کہتے بڑے کس کسی طرح اور کو کہتے سادگی والے تھے. کسی کو کہتے چڑی دو، یہ فلانا فلانا کر رہے، خود کرتے. خود سارے کام کرتے. سبحان اللہ. اس طرح مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملاقات ہوگی. جی الحمدللہ، کئی دفعہ ہوئے ہیں، کئی دفعہ بیان ہوئے ہیں. اور ہمارے یہاں مسجد میں اکثر آیا کرتے تھے. تو اب جامع مسجد خفیہ الدین مسلم ٹاؤن، جی اکثر آیا کرتے تھے وہاں. تو حضرت وہ اپنا فرماتے تھے کہ میں یار یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ بیانات کا سلسلہ جو آج کل چل رہا ہے، اس وقت چل رہا تھا نا، وہ مغرب بعد عشاء کے بعد شروع ہوتا تھا تو تقریباً 2:30 بجے 3 بجے تک. تو کہتے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ختم ہو جائے سلسلہ، اور انہوں نے کیا. مغرب بعد جلسہ انہوں نے کیا. تمام خطیبوں کو کہا کہ بھائی جلسہ مغرب بعد کریں، اگر بہت زیادہ کرنا ہو آدھا گھنٹہ اور عشاء کے اوپر چلے جائیں بس، اس سے بار نہیں. تو ایک دو بات فرماتے تھے گھر کے معاملے میں کہ گھر والوں کو جلسہ کر کے آئیں تو اڑو،
मौलवी करते जिस तरह उड़ा जी जी मैं बयान करके आया तो तू ये है खाना लेके आ, वो कहते मैं ऐसा नहीं करता। अच्छा हाँ, खास कर वो मौलवियों पे वो हाँ, करते उसको थे खाने नसीहत के करता लिए है। जी कि भाई ऐसा नहीं किया करो, जी जी बयान करके आओ घर पे, खुद जो कुछ हो खाओ पियो सो जाओ। कहते मैं तो जाता हूँ, अच्छा ढूंढता हूँ कहीं से कुछ रोटी मिल जाती बची हुई तो दूध गर्म करता हूँ तो डुबाता हूँ बस। हाँ, या वो सोडा अक्सर पड़ा होता था, बोलते सोडा मिला के शौक से पीते थे, सही वो मिला हाँ, कर मिक्स कर हाँ लेते वो हैं। पी लेते थे। बोले बस मेरा हो जाता, मैं नहीं उठाता, ना बच्ची को उठाता ना बीवी को उठाता, भाई किसी के आराम में क्यों खलल करूँ, मैं बड़ी बात अपना काम करके आया हूँ, मैं किसी पैसा थोड़ी किया हूँ। इसके अलावा और किसी, मुझे जो कि सब के नाम तो अभी नहीं ज़हन में आ रहे, मौलाना अब्दुल्ला आबिद साहब हो गए, सैयद अब्दुल मजीद नदीम शाह साहब हो गए। हाँ, शाह साहब के साथ भी, नदीम शाह साहब से भी अच्छी मुलाकात थी, जी दुआ सलाम होता था अक्सर। एक वाक़या बड़ा अच्छा अभी मतलब फौत होने से कुछ दिन पहले का है, मौलाना ज़हूर अहमद अलवी साहब के वालिद साहब वो तो अच्छा तो ये अपने जामे मोहम्मदिया इस्लामाबाद जमाल वाले मोहम्मदिया, वाले हाँ तो वहीं मोहम्मदिया के बाहर जनाजा था अच्छा इधर इस्लामाबाद में जी, जी तो शाह साहब भी आए हुए थे। हाँ, मैं भी देखा शाह साहब आए हुए हैं, नमाज के बाद फारिग हुए तो बैठे, एक बेंच सा बना वो भी बैठे वहाँ, मैं भी काफ़ी देर तक बैठा रहा। अच्छा हाँ, काफ़ी बातचीत होती रही। तो अब मैं सोच रहा था हजरत और इस्लाम मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी साहब के साथ मेरे ख्याल में आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक था ना। जी हाँ, ज़हूर साहब के साथ तो बहुत ही अच्छा था, अच्छा क्या बहुत अच्छा, अच्छा इनसे ज़्यादा और शायद किसी के साथ नहीं था जिस तरह अच्छा भी आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह है। अच्छा इस तरह का हाँ, गपशप करता बहुत ज़्यादा। तो हज़रत फारूकी शहीद की कोई बात जी फारूकी साहब, जब मैंने फटे पे वो लगाया हुआ था अपना गेस्टों वाला गेस्ट वाला लगा के, और मैं ऐसे यहाँ पे बैठा हुआ था अच्छा तो आके नीचे बैठ के मैंने देखा भी, यानी आप फटे में बैठे फट्टे थे के ऊपर मैं बैठा हुआ था, इतना ऊंचा पट्टा था अच्छा और इस पे कैसेट लगाई हुई थी, यहाँ पे बैठा हुआ था फारूकी साहब और आगे फारूकी साहब आके नीचे बैठ गए। अच्छा तो जब मैंने देखा मैंने कहा जरा इधर आओ ना, इधर आओ ना, जरा क्या कर रहे हो, और छड़ यार तू बह, तू इस दा हकदार है, हैं तू इस दा हकदार है, ऊंचे से तू बह मैं थले बैठ। अच्छा हाँ, यानी ये क्यों ये सैयद होने की वजह से नस्बत, हाँ नस उनका अपना जहन था, मेरा क्या तो नहीं बात था, है नहीं क्या उनका बात है अपना ये जहन देखें था, उनका अपना ये जहन। उन लोगों के लिए भी है जो ये कहते थे कि यार ये अहले बैत के अजमत या उसके एहतराम के नऊज़ुबिल्लाह कायल नहीं है। नहीं वो तो बहुत आप वो ज़्यादा अंदाज़ा करते फरमाएं कि हाँ शाह साहब केस्टें बेचते थे हाँ वो और करते चूँकि सैयद शाह होने की हाँ वजह से हाँ कहते थे नहीं फारूकी साहब खुद नीचे बैठते थे जी जी और हाँ कहते हाँ थे कि कहते ना आप इसके हाँ आले हैं हाँ, क्योंकि आप आपकी यहाँ बैठे, निस्बत बड़ी ऊंची आप है। ही बैठे। तो कितनी बड़ी अकीदत है उनकी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए आमीन। और अल्लाह ताला हमें इन तमाम अकाबिर के नक्श कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात करेंगे आपसे और फिर मज़ीद कुछ वाक़यात भी सुनेंगे। अल्लाह ताला हमें काबिरीन के नक्श कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।